بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. میں سر جاوید سے 2012 میں، سر اس کے بغیر کہانی پوری نہیں ہوتی، 2012 میں 14 سپٹمبر کو ملی تھی، اور آئی تھنک سو کہ اٹ واز میٹر آف اگست 2012 جب ایک سر کی کاکی، اس نے مجھے بتایا، میں کسی ایشو پہ کوئی اپنا فیملی کا تھا، ایسے اسکارف آگے کر کے یونیورسٹی میں بیٹھی، سچی باتیں رو رہی تھی، اس نے مجھے کسی طرح سے دیکھ لیا، اس نے بہت مجھے کہا کہ مجھے بتائیں، بے شک ہم چھوٹے ہیں. اینڈ پہ کہتی اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر خالدہ دعا ہی میں کروں گی نا. میں نے اسے دیکھا، پھر وہ کہتی ہے، میں نے کہا اچھا چلو تم دعا کرنا، جو بھی مسئلہ حل ہو جائے. اس نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب دعا کراتے ہیں. تو خیر میری سر سے رات کے 12 بجے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے فون پہ دعا کرا دی تھی، تو کہا تھا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. میرے ساتھ کوئی اور بچہ تھا میری فرینڈ کا، اس کے لیے بلایا تھا. تو یہاں جب آئی تو سر کی ہر بات میری اپنی گزاری ہوئی زندگی سے مختلف تھی. مجھے سر کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زیادتی تو میں ہی کسی کے ساتھ کرتی ہوں گی تو میں معافی مانگوں گی کہ میں دوسرے کو معاف کر دوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. کٹ ٹو دا شارٹ سٹوری، جب ابھی میں سر سے نہیں ملی تھی، اس بچی نے مجھے کہا تو 3 دفعہ اس نے کال کیا کہ میں ڈاکٹر جاوید کے پاس جا رہی ہوں، اور میں اپنے شہر میاں خان گئی ہوئی ہوتی تھی. تو ان شارٹ میں اسی دوران یو کے چلی گئی، بیٹی کی ڈلیوری تھی. وہاں چلی گئی تو مجھے جہاز میں بیٹھتے ہی ایسے لگا کہ میرا کچھ پاکستان میں رہ گیا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ کیا رہ گیا ہے. چلو بیٹے تھے، پیچھے شوہر تھا. پھر ایک دم سے میرے ذہن میں نے سر کو کبھی نہیں دیکھا تھا ہو کہ وہ جو بھی کوئی ڈاکٹر جاوید تھے، آئی شوڈ میٹ ہم. میں ان کو چھوڑ کے اور جا رہی ہوں، پتہ نہیں میں کیا غلط کر رہی ہوں. وہاں بھی میرے ذہن میں یہی بات گھومتی رہی، مجھے انہیں ملنا تھا. میرا ذہن یہی تھا کہ کوئی وہ ایسے دعا کراتے ہوں گے تو کسی کو فائدہ ہوا گا. مجھے بتایا انہوں نے. جب میں سر کے پاس سے اٹھی، انہوں نے مجھے کچھ کارڈز دیے. مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی تھی سر سے، شاید میں جذبات میں زیادہ تھی یا پتہ نہیں میری کوئی کیفیت بدل گئی، لیکن میں نے یہاں سے جاتے ہی 7 یا 8 عورتوں کو دعا کرا دی جن کے گھر ان کو ڈراپ کیا، جو میرے ساتھ تھیں. تو الحمدللہ رب العالمین بعد میں سمجھ آئی کہ یہ کتنا ضروری ہے دوسروں کو دعا کا سلسلہ کرانا. تو میں نے الحمدللہ آن دا سیم ڈے آف میٹنگ سر، تو میں نے جا کے دعا کرا دی. اس کے بعد جو اگلی باتیں دعا کراتے رہے، یہ دیکھے بغیر کہ بس ایک مشن بن گیا کہ دعا کرانی ہے، اور اپنے سارے معاملات جو میں نے سر سے کہنے تھے وہ کہے کوئے نہیں، وہ میں نے اللہ کی چاہت پہ ڈال دیے. اب جو سب سے ایک بات آپ لوگوں کے لیے لرننگ والی ہے، میری بیٹی کی 2nd ڈلیوری تھی پھر، اور اس کو 8 months پریگنینسی پہ کہا کہ آپ ٹرمینیٹ کرا دیں آپ کی بچی کی، یا بچہ جو بھی ہے اس کی برین گروتھ سٹاپ ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنے سے بڑے ایریے کا، وہ ذرا چھوٹا ہے جہاں وہ رہتے ہیں، وہاں سے ہوئے ان کے سکینز یا ریلیونٹ ٹیسٹ، پھر انہوں نے اس سے بڑے لیول سے، پھر انہوں نے لنڈن تک اس کی کروائی، اور وہ رپورٹ سیم تھی. پھر انہوں نے میاں بیوی نے مجھ سے ڈسکس کیا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بچی ابارشن نہیں کرا رہی. ابارشن تو اس کو نہیں کہتے، اسے ڈلیوری کرانا تھا پری میچور. تو میں سچی بات ہے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق یہ بات اپنے منہ سے نہیں کہنی تھی کہ تم اس کو ٹرمینیٹ کراؤ. یہ میری پہلے والی سوچ تھی. جو اس وقت میری سوچ تھی، میں نے یہ کہا بھی کہ بیٹا قرآن یا حدیث کہیں سے ہمیں اس کی اجازت نہیں ملتی، چاہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، ہم اس کی ٹرمینیشن کرائیں. اور اس کے گھر میں بہت زیادہ اس بات پہ فساد پڑا ہوا تھا کہ ہسبینڈ کہے کراؤ اور بیٹی کہے کہ پتہ نہیں میں نے مرنا ہے بچنا ہے، یا جتنی بھی ایج پہ میں جا کے مروں، میں اس قتل کا جا کے جواب کیا دوں گی. تو میں ادھر پھر ایک دم سے موو ہوئی کہ میں ویزا لگواؤں. میرا ویزا اس وقت نہیں تھا، تو میں نے بھی اس کو دعا پہلے سے کرائی ہوئی تھی 2012 کی. اس کے بعد اس کو تازہ بھی کرائی اور کہا تم سنو. پھر میں نے سر سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کاکی تو دعا نہیں کرے، کاکی کرے گی اور کاکا نہیں کرے گا، یعنی اس کا ہسبینڈ. تو سیم ہوا، کاکے نے کہا میں تو نہیں کرتا، نہ گلا نو مانتا ہی نہیں. میری بیٹی نے کر لی، اور میں نے کہا بیٹا رب پہ مکمل توکل کے ساتھ، سب کچھ اسی کی ذات سے ہے. تو
یہ آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے, دعا آپ کی اپنی ہے. اور اپنے ان لاز سے, سر نے بھی ایسے ہی, مجھے سر کی ٹاک تو نہیں پتہ, میں نے کہا ان سے تم اپنا دیکھو ٹائم نکالو, ان سے بات کیا کرو. الحمدللہ وہ مجھے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں بتاتی, اور میں بھی ٹپیکل ماؤں کی طرح کچھ نہیں پوچھتی. اس کی سگی پھپھو ہیں, رہنا ہے وہاں تو کوئی بات نہیں, میں پوچھ کے کیا سدھار دے دوں گی. تو میں نے کہا بیٹا آپ ہفتے میں ایک بار, 15 دن میں ایک بار, مہینے میں, جیسے آپ کی ٹائم آپشن ہے, مجھے پتہ ہے کہ بندہ بیزی ہوتا ہے باہر, بہت نوکر نہیں, تو آپ ان سے باقاعدہ, اپنی پھپھو بھی ہیں بیٹا آپ کی, آپ ان سے معافی مانگو, چاہے آپ نے کچھ کیا ہے نہیں کیا ہے, اور ان کو معاف بھی سب کو کرو, اور خود بھی ایکسکیوز کرو کہ ہمارے سسٹم میں ایکسکیوز بندہ بڑا ہیپی ہو جاتا ہے. اس نے وہ کیا الحمدللہ. اور جب وہ صورت سن رہی تھی 7 days میں, تو اس کو ڈاکٹر کی کال آتی ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ. وہ ہم ایک ایسا ہی ریویو اسکین لے لیتے ہیں کہ اتنے دنوں میں پیشنٹ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہو جائے. میں نے خود گائنی میں کام بہت سال کیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے اس نے انہوں نے اسے سوری کیا کہ ہم آپ کو کچھ دن آگے کی اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن. تو اس نے مجھے بتایا ماما پتہ نہیں میرا. میں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں, ہمیں اسکین کی ضرورت ہی نہیں ہے, انشاءاللہ العزیز آپ کا علاج جو آپ سن رہے ہو یہی ہے, اور معافی ہے, اور سب کو کانٹیکٹ میں رہنا ہے. اس نے الحمدللہ جب سن لی, اس کی اپوائنٹمنٹ بھی آ گئی. اور وہاں پہ اگر آپ سے کچھ ڈائگنوز ان لوگوں سے نہ ہو تو وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے. ایک بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اپنی زبان میں ٹاپسی کہتے ہیں, تو انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کرنی جب تک اس کو رول آؤٹ نہ کریں واٹ از دا کاز آف ڈیتھ. ہم فائلیں بند کر دیتے. تو وہ گئی تو انہوں نے اس کی ایوری تھنگ واز نارمل اسکین میں. اس کے ادھر کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اٹس سم رائکل, آپ نے ایسا کیا کیا. اس نے پتہ نہیں کیا کہا. جب مجھے بتایا تو میں نے سر سے بات کی. سر نے کہا آپ کہیں کہ اٹس اے ہیلنگ پرے. تو آپ وہ مطلب ہم لنک بھیج دیتے تھے واٹس ایپ پہ. تو میں نے کہا اب آپ نے ایسے کہنا ہے, جو زیادہ پوچھے تو اسے بتانا کہ ہماری ہولی بک میں سے یہ ورسز ہیں اور ہم ان کو ایسے سنتے ہیں. پھر اس بچی کی ڈلیوری کے لیے میں گئی. ایک ماں کی مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ بڑا گھبرائے ہوئے بھی تھے. بیٹی الحمدللہ بہت بریو رہی. پھر میں وہاں پہ گئی. میں نے کہا بیٹا آپ سے کہا تھا 3 دفعہ پانی کے ساتھ دعا آپ کرتی رہیں, آپ کرتے ہو. کہتی نہیں. میں نے اسے کہا اگر آپ مجھے اجازت دو, اس کے ڈیز اوور ڈیو جا رہے تھے, تو میں آپ کو چیک کر لوں. کہتی جی کر لیں. تو میرا الحمدللہ گائنی کا بہت اچھا تجربہ تھا. تو میں نے اسے چیک کیا تو وہ نارمل کیس ہونے والا نہیں تھا. میں نے کہا او بیٹا بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. ہم نے دعا کی پانی کے ساتھ جیسے ہم کرتے ہیں. میں نے کہا اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نارمل وے میں فارغ کرا دے, اور صحت سلامتی زندگی والا جو بھی تم دعا مانگو اپنے دل میں اپنی اپنی کرنی ہے. اور ہم نے دعا ختم کی. کوئی اس کو پین نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. اور وہ جو ہم دیتے ہیں کیسٹرائل وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے چکی تھی, اسے کوئی پین نہیں اسٹارٹ ہوئی. ہم نے کوئی شاید 11:30-12 کے قریب دعا کی ہے. 2 o'clock اس کو پین سٹارٹ ہوئی, اور وہ ہاسپٹل چلے گئے. الحمدللہ صبح اللہ نے بچی دے دی اس کو. اور وہ تھے ان کے کرسمس ڈیز. تو اس میں جیسے ہم بھی اپنی عید پہ زیادہ پیشنٹس کو چھٹی دے دیتے, تو انہوں نے جیسے ایسے اب ہم سر سے ایگزامن کروا لیں اس طرح سے ہی کر کے, کوئی انہوں نے پراپر طریقے سے رول آؤٹ یا کوئی اسکینز یا اس طرح سے نہیں دیکھا. کرنا چاہیے تھا, شاید ان کا اسٹاف شارٹ تھا. انہوں نے بچی کو ڈسچارج کر دیا. اب یہاں پہ جب ہم گھر آئے تو بہت معذرت کے ساتھ ایمبیرسنگ بات ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے ہی گھر میں, بات تو یہ اللہ کی ہے کہ اس کو نہ سمجھ رہا ہو, بندہ فالو نہ کر رہا ہو. ملنے والے آ گئے اس بچی کو دیکھنے کے لیے. نیکسٹ ڈے اس کو چھٹی مل گئی تھی. تو وہ کچھ ٹاک اس طرح کی کر رہا تھا. میں نہیں, سر نے کہا تھا کہ آپ علی یا جو بھی نام رکھنا ہے رکھ لیں, لیکن 7 پنجتن پاک میں سے کوئی نام لگا دیں. انہوں نے کہا اے کی گل ہوئی, اس طرح نہیں آنٹی, میں نہیں لانا, میری نند کا بیٹا ہے. تو میں نے کہا بیٹا ایسے نہ کہو. کہتا آنٹی کسی نو منن دا ایک لمٹ ہوندی ہے, تسی لمٹ کراس کر گئے ہو ڈاکٹر جاوید دے عشق چ. میں نے کہا جاوید صاحب دا عشق تینوں سمجھ آیا. اچھا ان شارٹ ان کے سامنے اس کے مہمان تھے, وہ بچہ تھا. بچے بیوقوفیاں مارتے ہیں, میں نے کیا کہنا تھا. اب وہ جیسے ہی مہمان اٹھ کے گئے تو بچی میری بچی اندر گئی. شکر ہے کہ بچی اس کے پاس تھی.
تو اس کی چیخنے کی آواز آئی، میں گئی تو وہ منہ سا، تو بچے کا منہ اتنا کو ہوتا ہے، تو اس بچی کے منہ پہ ساری وامٹنگ پڑی ہوئی تھی اور وہ بچی ختم تھی. تو وہ بیچاری ٹیشو لے کے صاف کر رہی تھی. میں نے جلدی سے، ڈاکٹر تھا، اس کو اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور مطلب ایک ریسسٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے کیا اور بچی نے کرائے کر لیا. اتنی دیر میں اس نے فون کر لیا، اس کے بچی کے فادر بھی گھر تھے. اب 1.5 گھنٹہ وہاں آپ کو ڈاکٹر تو متھے ہی نہیں لگتا نا، مڈ وائفس ہی لگتی ہیں. وہ 1.5 گھنٹہ اس بچی کے ساتھ کنیکٹڈ آن لائن تھیں اپنے پیڈیٹیشین کے ساتھ، وہ لگی رہیں. اب وہ بچی تو ہم ہی نے ریسسٹیٹ کر لی تھی، اس وقت اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی. اب مجھے تو سمجھ آ رہی تھی کہ اس نے کن ہستیوں کے نام کو انکار کر رہا ہے. بہرحال باقی سر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. میرا دل بہت ڈر گیا، میں کام کے رہ گئی کہ اس بچے نے یہ کیا بات کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے بچی کو داخل کرنا ہے. ہنستی کھیلتی بچی، وہ ایک ایمرجنسی ہوئی، وہ ختم ہو گئی، اسے داخل کیا. اب انہوں نے کہا ہم اس کا نا رول آؤٹ کریں گے. پھر ان کو یاد آیا کہ یہ کیس، وہ جو میں سائٹس انورسس کہہ رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے آرگنز جیسے دل ہے، جو ایک چیز ہے، وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ تھے. دل بھی رائٹ سائڈ پہ تھا، نیچے اسٹمک ویسے ہی رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے سارے رائٹ سائڈ پہ تھے. تو وہ تھوڑا پریشر ہوتا ہے انفیکشن کے، اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. انہوں نے رول آؤٹ کرنے کے لیے رکھا اور بچہ 2 بار میں نے پھر کہا کہ ہم نام کے ساتھ نام لگائیں، تو وہ کہتا نہیں. اب وہ بچی وہاں رہی شاید 24 یا 25 دن داخل، اور پھر اس کا ویٹ بھی گر گیا اور اس کی یوں کر کے آنکھیں کھلی ہوئی اور میرے دل کو تکلیف ہو رہی تھی. میری بیٹی نے بڑی بریونیس کے ساتھ سارا پیریڈ وہ ڈلیوری سے پہلے کا بعد کا گزارا، اور اس نے اس کی نا چیزیں پیک کرنی شروع کر دیں. میں نے جب دیکھا تو میرا بہت دل کٹا. میں نے کہا بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو کہا تھا اللہ پہ مکمل سب کچھ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو حدیث پاک ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا وہ ویسا ہی پائے گا. آپ کیوں بند کر رہے ہو؟ کہتی ہے ماما آپ کہتی ہیں نا وہ اللہ کی امانت ہے، اس کے حوالے کر دو، تو میں نے کر دی. میرا مالک مجھے اگر میری گود میں ڈال دے گا پھر سے بچی تو ہاسپٹلائز تھی، وہ ساتھ رکنے نہیں دیتے. تو کہتی ہے چیزیں پھر کھل جائیں گی. پھر وہ میں باہر آئی تو اس کا ہسبینڈ کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، ظاہر ہے ان کی اولاد تھی، دکھ تو مجھے بھی تھا، یہ نہیں کہ نہیں. تو میری بیٹی پاس نہیں تھی. میں نے داماد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ پیار سے کہا بیٹا ایک بات کہوں، بہت ریکویسٹ کے ساتھ. کہتا جی آنٹی ایسے کیوں کہہ رہی ہیں، آپ حکم کریں. میں نے کہا نہیں بیٹا، ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے، ان ناموں میں سے کسی کو لگا لو. اگر علی حسن حسین کچھ بھی لگایا تو کہیں گے یہ کون ہے. تو میں نے کہا بہتر ہے فاطمہ لگا لو. سر نے بھی سب سے پہلے فاطمہ ہی کہا تھا. اس نے کہا آنٹی جی ہو گیا بس. تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے اس کو آبزرویشن میں رکھا. اس کا 2-3 دن میں ویٹ کافی انکریز ہو گیا. بچی نارمل فیڈ لینے لگ گئی، نہیں تو وہ فیڈ نہیں لے سک رہی تھی، اس کو ٹیوب فیڈنگ دے رہے تھے. بچی ہوش ہی نہیں کر رہی تھی اور اچھی ہنستی کھیلتی گئی تھی. اب وہ کہتے کہ ہم نا، مجھے سر میٹابولک کو کیسے سمجھاؤں ان کو، کہ وہ کہتے ہم میٹابولیکلی انالائز کریں گے. میں نے پھر انہیں کہا کہ آپ کیسے میٹابولیکلی انالائز کر سکتے ہیں، آئی ایم آلسو اے ڈاکٹر. آپ اتنے سسٹمز کو، اتنے میٹابولک پاتھ ویز کو کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں، کس سٹیج پہ کریں گے، کیا مجھے آپ اس میں سے کنکلیوڈ کر کے دیں گے. میں نے کہا آپ ہمیں اس کی مینجمنٹ بتا دیں اور اب ڈسچارج کر دیں، آپ کی ساری کوششیں ختم ہو گئی ہیں. تو پیڈیٹیشین سر جھکا کے چپ ہو گیا. الحمدللہ بچی گھر آ گئی. اور میں نے پھر وہاں پہ ان کے چرچ میں دعا کرائی. ماسک میں تو کوئی احسان نہیں تھا، سارے مسلمان تھے، وہاں دعا کرائی. اس کے ملنے ملانے والے جو ملے، کیونکہ ہر بندے کا کویسچن تھا اٹس اے میریکل، ہاؤ اٹ کین پاسبل. اور ہم یوں پریشان ہوئے، ہم ایسے دعا کر رہے تھے کہ یہ بچے بڑے معصوم سے ہیں اور ینگ سے، اور ان کے ساتھ یہ مس ہیپ ہو رہا ہے. تو یہ سورہ رحمان کی اور اس دعا کی برکت تھی. ایز بینگ ڈاکٹر، جتنی میں نے لائف میں گائنی کو کیا ہے، ایسے معجزے نہیں ہوتے، میں نے نہیں ہوتا دیکھا. 8 منتھس پہ اچھا خاصا ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ سارے نہیں بھی جو ڈاکٹر تو سمجھ سکتے ہیں دماغ اس کی گروتھ کا ہونا. اور پھر جیسے ہی وہ بچہ، اس ساری سٹوری میں بڑی لرننگز ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کنسلٹیشن لیتے ہیں، اگر آپ اسی کے نسخے کو فالو کریں گے 2-4 دن کچھ،
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رسپانس کر رہا ہے کہ نہیں. اگر آپ نے 3-4 سے لے لیا کوئی دوائی اس کی کوئی اس کی تو خراب آپ ہی ہوں گے. تو اس میں جہاں سے ہمیں فیض ملا تھا انہوں نے جو ہمیں پریسکرپشن دی تھی اس میں ایک نام بھی تھا, وہ اس سے انکاری ہو رہا تھا. تو سر بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ ایک نقطے کی یا ایک لفظ کے ہیر پھیر کے بغیر میں اسی طرح سے وہی بات کہتا ہوں جیسے بابا جی نے کہی ہے. شروع میں بانگیاں کافی مار لی, اب بھی لگائی جاتی ہوں گی مجھ سے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ لفظ بھی سر والے رہیں, کیونکہ ہم نے بابا جی نہیں دیکھے, مگر بابا جی ہمارے ساتھ ہیں. میں شاید ویسی پاگل عورت ہوں, جب کبھی میں بہت کہیں پریشان ہو جاتی ہوں تو پاگلوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, ایمی سوچ ہوتی ہے نا, کبھی بابا جی دکھ گئے, انہوں نے کہا ایسے نہیں ایسے کر لو, سر مل گئے کہا ایسے کر لو, تو الحمدللہ وہ کر دیا, ٹھیک ہو گئے. کبھی کبھی نہیں سمجھ آتی. اور میں نے سر سے بڑی ڈانٹ کھائی اس بچی کی پیدائش میں انگلینڈ میں بیٹھی نے. اس کے بعد مجھے سر سے ایسی جھجک آئی, سر منہ پہ بیٹھے, میں سر سے بات ہی نہیں کرتی تھی. پہلے میری فرینکنیس کا یہ عالم سی, سر اب یہ فلاں ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. میں سر کا دماغ ہی کھا چھوڑتی. بعد میں کہتی تھی میرا دماغ کیوں چل جاتا ہے, میں کیسے سر کا نمبر, جہاں مجھے فرصت ملی, مجھے کوئی نہیں سننے والا نا, تو جھٹ میں نے نمبر میں اس وقت یہاں ہوتی تھی. جب میں رنگیار خان چلی گئی تو میرے میاں آتے تھے کہ اب یہ ذرا فون لے کے باہر نکل آنے, کہتے اپنے بابا جاوید سے بات کرتی رہو, میں چلا جاتا ہوں باہر. تو اب مجھے ان سے جائز مسئلوں پہ بھی بڑی جھجک آتی ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں. سر آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سے آپ سے بات کیوں نہیں ہوتی. زبان تو میری آپ نے سن لی, ٹر بہت چل جاتی ہے. میں نے آپ کو ڈیلیبریٹلی کافی ڈانٹ کے رکھا ہے یہ 2-3 واقعات کے بعد. وہ سر آپ کی بالکل بات صحیح تھی. وہ کوئی نہیں, غلطیاں ساروں سے ہی ہوتی ہیں, میرے اپنے سے زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ بات باریک سی ہے, اس میں غور کریں گی تو سمجھ آئے گی. اب یہ ویڈیو لگانے والی نہیں بچنی ہوں کہ آپ کی فیملی کی باتیں آ گئی. میرا نہیں خیال آپ کا داماد یہ پسند کرے گا جو کچھ آپ بول رہی تھیں. تو ویسے آج آپ سے, کیونکہ یہ لاسٹ ایئر جب الفلاح میں سیمینار ہوا تھا بابا جی کے اوپر, اس وقت سے بھی آپ کے دماغ میں بات ہوگی. وہاں بھی میں نے آپ کو چھوٹی سی ڈانٹ لگائی تھی, اس سے تھوڑا سا پہلے بھی شاید عرس پہ بھی یا کہیں بھی. آ گئی ہیں, لیکن انگلینڈ کی تو میں انگلینڈ والی ڈانٹ ایک ہے, اور ایک ڈانٹ اگر اب تو میں آپ کو کچھ کہتا نہیں نا, آپ کو میں ویسے دور کر دوں. ڈانٹ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس نے ایک جھجک پیدا کر دی. بات آپ کی بالکل صحیح تھی. اصل میں آپ نے ڈپریشن ہوئی کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے لفظ بھی نہ بدلا جائے, اور بہت زیادہ میں سر سے محبت کرتی ہوں, بہت زیادہ میں ان کی عزت کرتی ہوں. میں اپنے کسی رشتے کے ساتھ وہ ایفیلیشن نہیں رکھتی, کسی کے ساتھ بھی نہیں. بیٹے بھی ہیں, بیٹی بھی ہے, اللہ زندگی کرے, شوہر بھی ہے, بہت سی دعائیں, اور سر کے لیے بھی بہت سی دعائیں. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کسی ایک کو سلیکٹ کرو تو وہ سر ہوں گے. یہ آپ کا اپنا ایک جنون ہوتا ہے. اب یہ کتنی بڑی بات آپ کہہ رہی ہیں. بس میرے دل کی بات ہے. تو سر نے جب مجھے کہا نا, وہ سر کی باتیں ٹھیک تھی, لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں تھی. تو مجھے جب سیویئر ڈپریشن ہو کہیں بہت سال پہلے, اٹ واز میٹر آف 93, میں نے اللہ سے کہا تھا, اللہ اگر تو نے میرے مسئلے جو میرا دل چاہتا تھا نہیں نہ صحیح کرنے, تو پھر مجھے نیند ہی دے دے. تو اللہ نے کیا, چل سو جا. اب جب اخیر ٹینشن ہو جائے, لوگ ٹول پٹر میں بیچ پہ کے سو جانے ہیں. اب سر نے ایسے ڈانٹا, بچی چھوٹی سی, وہ اسپتال میں داخل ہے, بیٹی بڑی پریشان ہے, ماں سو گئی. اب جب میں اٹھی تو بدتمیزی وہی کچھ کر رہی تھی, تو اس کی آنکھیں روئی ہوئی. تو اب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایک بڑے کا جو بڑک پن ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ وہ تو لگتا ہے کہ بڑا, اسے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی, تو یہ سو گئی. اب میں کیسے کہتی کہ میری اور سر کی کیا بات ہوئی. وہ پھر کہ ماما آج آپ نے کوئی ٹیبلٹ لے لیا. میں نے کہا بیٹا الحمدللہ میں نے نیند شین کی کبھی, اور دن کا ٹائم تھا, میں نے کبھی کوئی ٹیبلٹ نہیں لی. اور اب 2.5 سال بعد میری بیٹی کو سمجھ آئی ہے بات, یہ دعا والی. شاید یہ بھی اللہ کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ہر بندے کو آہستہ آہستہ اس کا نیا سے نیا مطلب سمجھ آتا ہے, نئی سے نئی سٹیج ہوتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے چیپٹر کھلتے ہیں. سورہ رحمان سن لیں, دعا کر کے پانی پی لیں, یہ حرف اول ہے صرف, پرائمری قاعدہ ہے یہ نورانی, یہ سن القرآن یا یہ
نورانی قاعدہ جیسے ہوتا ہے یہ وہ ہے. جو آپ کا پرٹیکولر کیس ہے اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جہاں میں نے جس وجہ سے آپ کو ڈانٹا یا جو بھی کیا تھا, مانیں گی تو آپ نہیں, لیکن میں بتا دیتا ہوں. تو ابھی بھی آپ وہی حرکت کر رہی ہیں, غلطی کر رہی ہیں, لیکن وہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے, آپ سے ہو جاتی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے یا اتنی جذبے سے سسٹم سے جڑی ہیں. اصل میں آپ کی کہانی آپ کو پتہ ہوگی, آپ بہت عرصے سے تلاش میں تھیں. اس میں آپ مختلف جگہوں پہ بھٹکی بھی, گئیں بھی, کہیں سے کچھ ملا بھی, سارا کچھ ہوا. لیکن جہاں آپ کی روح کو آ کے چین آیا, یا جو آپ کی اندر سے میچنگ ہوئی کہ یہ تھی جو میں ڈھونڈ رہی تھی جو چیز, وہ یہ بابا جی کا سسٹم تھا. اس میں آپ آ تو گئیں اور دعا بھی کراتی ہیں, اور بڑی زبردست دعا کراتی ہیں. رحیم یار خان سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے آپ کا جو دعا کرا رہا ہوتا ہے نا, وہ مجھے ملے نہ بتائے وہاں سے خوشبو آتی ہے. لیکن ساتھ ایسے ڈانٹ کے بھی رکھنا پڑتا ہے کئی بار. اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ کاکی جی ہیں, اور ایسی کاکیوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو وہ ڈاکٹر انور صاحب کافی مشکل ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ میں لفظ آج دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں, اور میرا خیال ہے میں نے بہت پہلے بھی کہے ہوں گے, اگر انہیں یاد ہوں گے جب وہ مجھے ملے تھے. بچے ہیں گھر میں, دونوں کے تو میں ملا ہوا ہوں, لڑکوں کو تو میں ملا ہوا ہوں, عارش میرا کو. تو آپ ماشاءاللہ پیورٹی سے ملی ہیں, آپ کا ایک اپنا جذبہ ہے. ابھی بھی آپ بڑا کچھ بول گئی ہیں, ٹھیک ہے, اسے گھر والے نہیں برداشت کریں گے, معاشرہ بھی نہیں برداشت کرے گا. آپ خود ویسے شریعت کی بندی ہیں, اور ماشاءاللہ پردہ, نماز, سارے کا خیال بھی رکھتی ہیں, کیونکہ سالکیت سے آپ ادھر کو آئی ہیں. اور کم ہی لوگ ہوتے ہیں سالکیت میں سے آتے آتے پاگل پن تک آئے. لیکن ایک چھوٹی سی مثال کہ جیسے ابھی بھی میں کروں, ابھی بھی وہی کام کیا ہے. آپ یا عارش اور ڈاکٹر صاحب بابا جی کے دربار پہ گئے. اب آپ کا بابا جی سے لنک یا بابا جی کو سمجھنا یا ماننا یا انڈرسٹینڈ کرنا وہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے. عارش جو ہے اس کا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ہے, ٹھیک ہے. عاشقوں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی جلدی جیسے کہہ لیں کہ پراپر لفظ میں یہ کہوں گے ریئیکٹ کر دیتے ہیں. ریئیکٹ نہیں کرنا, جو آپ کا اگلی جگہ جہاں سے آپ مار کھا جاتی ہیں یا ہو جاتا ہے آپ سے, تو آپ ریئیکٹ کر جاتی ہیں. اب کہنے کے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آبجیکشن یا مذاق میں کہہ دیا کہ علی حق کیا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیوں لکھا ہوا ہے, یا شرک ہے, یا یہ غلط ہے, یا یہ ہے, یا وہ ہے. اور ان بیچاروں کا برونکائٹس, فرنجائٹس, لرنجائٹس بنا, اور آج تک ابھی تک ان کا برا حال ہے. آپ کے خیال میں انہوں نے وہ گستاخی کی تو انہیں بابا جی نے یا اللہ میاں نے پکڑ لیا اور وہ بھگت رہے ہیں. نہ بابا جی نے پکڑا, نہ اللہ میاں نے پکڑا, جنہوں نے سب سے پہلے سنا انہوں نے پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بابا جی تو اب ویسے ہی کچھ نہیں کہتے, بابا جی تو پردے میں ہیں, ٹھیک ہے. بابا جی کی جگہ پہ اگر جواب دے گا تو اللہ دے گا, لیکن اللہ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے اگلے بندے کا کیا انٹینشن ہے. وہ چل کے گئے ہیں وہاں پہ. ایک بندہ جو چل کے جاتا ہے کسی کے دروازے پہ, تو وہ تو اپنی اکڑ سارا کچھ رکھ کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. آگے اس کی سمجھ, ہر بندے کی یہ سمجھ نہیں ہے, اوپر سے یہ بابے سمجھ آنے بھی نہیں دیتے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یا تو یہ سمجھ بھی آنے دینا, سمجھ تو یہ آنے نہیں دیتے. ہر ایک پہ تو یہ کھلتے نہیں ہیں, ہر ایک کو یہ بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا, ہر ایک کا یہ حصہ بھی نہیں ہے, ہر ایک کو وہ سبق لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہر ایک نے اس لیول تک جانا بھی نہیں ہوتا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کافی جہاد کیا, آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. آپ جیسے روحانی اسٹرانگ بندے جو ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ رہنا, اوپر سے وہ اگر شرع شریعت کے بڑے پابند ہوں, تو وہ دوسرا بندہ جو ہے اس بیچارے کو کافی ہر وقت تکڑی میں تلنا پڑتا ہے. خود ہی چھوٹی موٹی غلطی بھی پھڑی بھی جاندی ہے تے تنی بھی جاندی ہے انہوں,
پتہ اس کو بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہو رہی ہے یا یہ میں غلط کام کرتا ہوں یا یہ میرے سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کا دیکھنا ہی جو ہوتا ہے نا وہ ایک گلہ اور شکوہ ہوتا ہے، یا ان لوگوں کو ایک تانا ہوتا ہے. مطلب ایک بندہ کانا ہے تو انہوں تسی منہ دے اتتے کہو کہ وہ کانے گل سننا ہے تو سچ ہے، بالکل تسی شریعت دے مطابق سچ بولے، لیکن یہ سچ بولن تو شریعت بھی منع کر رہی ہوندی ہے کہ جناب تسی 5 نمازاں پڑھ لیاں نے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے نہیں پڑھیاں تہاڈی مہربانی، تسی انہاں نوں اس طرح نہ دیکھو کہ یہ ٹائم ہے آنے دا، نماز بھی قضا ہو گئی ہے، جمعہ ہی پڑھ لینا سی. تو ان لوگوں نے کافی جہاد میں زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی ریئیکشنری لائف ہوتی ہے. اب آخر میں یہ پہلوان بیچارے بھی ٹٹ گئے ہوندے نے، ہولی ہولی یہ من گئے ہوندے نے کہ اچھا یار تسی یہ نیک صحیح، تسی یہ پاک صحیح، چلو لیکن ساڈا بھی تھوڑا جہا رب ہے، گناہ گاراں دا بھی رب ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بابا جی کو مل لیا یا میرے سے مل لیا، جڑ گئے تو بابا جی میرے، ڈاکٹر صاحب میرے. اب حقیقت میں بابا جی نیکوں کے ہوتے ہی نہیں ہیں، بابا جی تو گناہ گاروں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بابا جی تو نیکوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تھرو کوئی گناہ گار آئے، ٹھیک ہے. اب وہ اصل ان کا پیار ہوتا ہے گناہ گاروں سے. جو ان کے گناہ گاروں میں عیب دیکھتا ہے یا ان کے گناہ گاروں کو ہی تنتا رہتا ہے پنجابی میں، تو پھر انہیں وہ نیک اچھا نہیں لگتا، یا وہ نیک کو پرے کر دیتے ہیں کہ یار اینے تے میرے ارد گرد جڑا ہے نا کسی گناہ گار نو بہن ہی نہیں دینا. ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا گناہ گاروں کے بغیر، ان کی ڈیوٹی گناہ گاروں پہ ہوتی ہے. ان کے ارد گرد گناہ گار بیٹھیں گے، گناہ گار ان تک آئے گا تو اس کے بعد ان کا آگے کام شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہن نیک کی کرتے ہیں، نیک کہندے نے تانوں پتہ نہیں حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ، پرے پرے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو بابا جی دے چٹے کپڑیاں دے داغ لگ گیا. بابا جی دے بارے تسی بابا جی تو اچے کیویں بہ گئے، بابا جی تو تھلے کیویں بہ گئے، بابا جی ول پٹھ کر دیتی جے. بابا جی کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں کسی طرح میرے تک آنتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ریئیکشن جو آپ کر جاتی ہیں. اسی طرح جب وہاں پہ وہ بچے کا کام تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے یہ 3 سال پرانی بات ہے، اور یہی دن تھے تقریباً جون جولائی اگست کے دن تھے. تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح وہاں لندن میں انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اور اناملی سکین میں بچے کے یہ پرابلم آ رہی ہے. اور مجھے ویسے یاد پڑتا ہے، شاید وہ پوسٹ بھی میں نے ایک لکھی تھی، اس کے بیٹے نے، ان کے بچی کے ابو نے بھی پھر لکھی تھی، میں نے بھی لکھی تھی پوسٹ ان کی اجازت سے، پرمیشن سے. تو وہ آپ نے مجھے وہ سکین بھی بھیجا، وہ بیٹی نے بھی میرے سے رابطہ کیا آپ کی نے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ہے کہ شاید جون میں ہوا اور اگست میں ڈلیوری ہوئی تھی، یا شاید اگست میں ہوا اور تھوڑا بعد میں ڈلیوری ہوئی. تو وہ بچی کو میں نے بھی دعا کروائی، لیکن مسئلہ اس وقت یہی تھا کہ ڈاکٹرز وہاں پہ یو کے میں پش کر رہے تھے کہ جی بچے کو آپ جو ہے ڈلیور کروا لیں، ابارشن ہو جائے یا ڈلیور کروا لیں، ڈی این سی کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ یہ بچہ جو ہے یہ ساری زندگی اپاہج ہوگا، ذہنی طور پہ معذور ہوگا، چارپائی پہ پڑا رہے گا، تو اس کی بجائے اس کی زندگی ختم کر دینی چاہیے. اور ماں جو ہے وہ تھوڑا سا رسک لے لیں، کیونکہ 6-7 ماہ کی پریگننسی میں ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو خاوند تو اس چیز پہ راضی تھا، لیکن آپ بحیثیت گائنیکالوجسٹ کے خود، اور اب جو دعا کی وجہ سے آپ کے جو بھی کانسیپٹس تھے آپ بھی انہیں منع کر رہی تھیں بچی کو. اور بچی نے میرے ساتھ دعا میں یہی بات کی جب میں نے اسے فون پہ دعا کرائی کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اللہ تو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. تو ابھی یہ میرے پیٹ میں ہے، تو میں 7 دن سورہ رحمان بھی سنتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، اور پھر یہ سکینز کراتی ہوں. میں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کہنا ہے کہ اچھا ہم نیڈل ڈالتے ہیں اندر اس کے، ہم دوسرے ٹیسٹ کرتے ہیں، سارا آپ نے نیڈل بھی نہیں ڈالنے دینی، چھیڑنا نہیں ہے. اور وہ اسے ڈال چکی تھی. تو وہ بچی نے مجھے پرٹیکولرلی ایک بات کہی کہ میرے میاں جو ہیں وہ نہیں مانیں گے تو میں کیا کروں گی. میں نے کہا ان کے سامنے اب آپ ڈٹ جائیں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اگر ساری لائف لانگ کرپل ایک ہوگا، مینٹلی کرپل ہوگا اور بیڈ پہ پڑا ہوگا، اس کی ذمہ داری تم کیسے لو گی یا کیا کرو گی. میں نے کہا بیٹا آپ لوگ ابھی یہ فیصلہ کر لو کہ اس کا نام پنجتن پاک پہ رکھو گے. یہ میں نے اسے بھی کہا تھا اور انہیں بھی کہا تھا. اور مجھے خود نہیں اتنی سمجھ ان کی شانوں کی، ان کی بس پتہ نہیں کیوں میں کہہ دیا. نہ میں شیعہ سنی سے ویسے فارغ ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، کہہ دیا میں نے انہیں.
تو انہیں یاد نہیں ہے شاید کہ اس وقت پریشانی میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یا شاید انہیں سمجھ ہی نہیں تھی پنجتن پاک کیا ہے. آپ کو بھی میں نے کہہ دیا. بیچ میں وہ بچی کا ایک آدھ بار مجھے میسیج یا فون آیا کہ جی آج کی رپورٹ تھوڑی سی خراب ہے ابھی ہے. میں نے کہا بالکل چلتے جاؤ. یا آج مجھے بیبی کی موومنٹس فیل نہیں ہو رہی. میں کہا آپ چلتے جاؤ. تو وہ اپنے وقت پہ وہ بچی دنیا میں آ گئی, ٹھیک ہے, خیر خیریت سے آ گئی. اب وہاں پہ آپ تھیں, وہ نام رکھنے کی کوئی باری چلی جو بھی ہوئی, انہوں نے وہ بچے نے, ظاہری بات ہے اس کا ایک لمیٹڈ علم ہے اور لمیٹڈ سمجھ ہے, اس کے حساب سے وہ غلط بات نہیں کر رہا تھا یا جو بھی سوچ رہا تھا اس نے وہ بات کر دی. آپ نے چونکہ آپ لوگوں کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ڈاکٹر محمد جوید قدسرہ مدذلہ, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, شہنشاہ طریقت و حقیقت و معرفت و فلانا ہو, تو وہ آپ لوگوں کی اصل میں کنگرے پور جاتے ہیں بابا جی کے یا ڈاکٹر جوید کے یا آپ کے جس کے بھی جس نے دعا کرائی ہوتی ہے فرمایا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ جو ہے اس بیچارے کی نہیں ہے وہ سمجھ, یا اس کی وہ عقیدت ہی نہیں ہے, یا اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. چلیں اس کو ڈاکٹر جوید کو گولی ماریں, اس کو پنجتن پاک کی سمجھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس طریقے سے بات کریں کہ وہ اس کے منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے, کوئی گستاخی نہ ہو جائے. جب اس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, جب اس کو اس چیز کے لیول کی تقدس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, اور آپ اگر اس سے فورس کریں گے, ٹھیک ہے, بات اس طریقے سے اگر کہیں کہ نہیں جی یہ تو کرنا ہی پینا ہے, تو وہ بدتمیزی میں کچھ بھی بچے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں. اگر وہ بائی فورس ان کے اوپر کوئی چیز کریں تو وہ آگے سے جب انکار کرتے ہیں تو بدتمیزی سے ہی کرتے ہیں. اب یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جہاں گنجائش ذرا کم ہوتی ہے, آپ لوگ پھر اللہ پہ مدعا ڈال دیتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, جویں تسی سو اصل مروڑا وہ چاڑ دینا اس سے بڑے منٹ چ, کیونکہ اس کی مقدس حدیثوں کی شان میں گستاخی ہوئی ہے نا, اس کے مذہبی جذبات مجروح ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اندروں ہی وہ جویں تسی ڈاکٹر صاحب کا گلا پھاڑ لیا نا, اتوں دیکھن چ تو نہیں پھڑیا لیکن وہ اج تک پھڑویا ہے. وہ کہنے مینوں معافی دے دو میرا سر پاٹ گیا کھانسیاں کر کے, تو وہ اندروں ہی بندہ کہہ دینا نا, اس سے پہلے خیال چ کہندا ہے وہ نہیں یہ علی حق کی ہے, وہ کہندا تینوں لگا ہی پتا, بس وہ پتہ لگ جاتا انہوں غریب نوں. ہوں انہوں یہ نہیں پتہ لگتا انہوں پھڑیا کنے ہے, تھانے دار نیڑے کون سی, خفیہ والا بندہ کون سی. جوید صاحب تو اتنے ہے نہیں سن. وہ جی جوید صاحب کی بہت کرامت ہے, انہوں نے لاہور بیٹھے سن لیا, میں نے نہیں سن لیا, مجھے عارش نے فون پہ کل بتایا, ٹھیک ہے. تو میں ہنسی جا رہا تھا فون سن کے, تو وہ مجھے کہتا ہے ابو یہ کہہ رہے تھے. میں کہا امی تو نہیں سی نیڑے, کہتے ہاں جی امی بھی ادھر ہی تھی, انہوں نے کہا بھی انہیں نہ کو. میں کہا بس پھر ہوں ابو کی کھانسی بند ہوئی ہے, کہتا نہیں وہ تو بڑے برے پھنسے ہوئے ہیں. میں کہ ہوں کون چھڈے, امی کا وزن بھی بڑا زیادہ ہے. تو اسے سمجھ نہیں آئی, کہتے کی مطلب سر. میں کہ امی ڈاکٹر صاحب دے گردن تے جہاں پیر ہے نا وہ پٹے کون اتوں. تو میں کوئی نہیں یار اچھا ٹھیک ہے. تو وہ آپ ریئیکٹ کر جاتے ہیں فوراً, ٹھیک ہے. کوشش کرنی ہوتی ہے, ویسے وہ بختیار میں بس وہ دل ہی ہلدا ہے نا, وہ انج ہی ہوندا ہے کچھ, ٹھیک ہے. تو اس غریب نو یا تو انہوں اتنے لے کے نہ جاؤ, ٹھیک ہے. تسی آپ انہوں اپنے مقامات مقدسہ چ لے کے گئے ہو, جو انہوں اتنے نہیں پتا وہ جتی سمیت وڑ گیا اندر, تو انہوں مارو تے نہ, ٹھیک ہے. سن 92 میں پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیت کے آئی, تو یہ آف دی ریکارڈ یہ علیحدہ بات ہے. یہ ورلڈ کپ جیت کے آئی تو جی سرکاری طور پہ لاہور میں استقبال ہوا. اب صبح سے انہوں نے داتا صاحب کیا جی ایئرپورٹ سے جو ہے نا ساری ٹیم, داتا صاحب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب وغیرہ کی حکومت تھی, وہ جی وہاں پہ داتا صاحب سلام کریں گے, عوام کو ورلڈ کپ دکھایا جائے گا سارا, جی ٹھیک ہے. وہاں ایک سٹیج بھی بنایا گیا داتا صاحب, ٹھیک ہے. اسٹیج بنایا گیا تو بابا جی وہیں کہیں پھر رہے تھے, بابا جی نے کالم بھی لکھا ہوا ہے اس پہ, بابا جی کہیں پھر رہے ہوں گے. وہاں پہ ایک مجذوب داتا صاحب کے ارد گرد پاگل بہت ہیں اس علاقے میں, سارے نشئی بھی ہیں لیکن اصل دیوانے مستانے بھی بہت ہیں. وہ ایک کوئی دیوانہ کوئی تھا, وہ اوپر چڑھ کے اسٹیج پہ بیٹھ گیا, جس طرح ایک بچہ بھی آپ نے دیکھا یہاں آفتاب علی بیٹھا. میں نے اسے کہا بھی ہے کہ یار تو اٹھ جائے, تو نہیں اٹھا. میں نے اسے چھیڑا نہیں ہے, میں کہا نا اسے کچھ نہ کہو, بیٹھے رہنے دو اس کو, وہ اپنے موڈ کے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ اسٹیج پہ چڑھ کے کہیں بیٹھ گیا, پولیس والے پہلے تھکے ہوئے, اس وقت اتنی سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت ہوتا ہی تھا, ٹھیک ہے. اب
پولیس والے نے پکڑ کے اس کو جو ہے نا کوئی چپیڑے مار دی, بلکہ وہ آگے سے وہ تو دیوانہ تھا, وہ کوئی آگے سے پولیس والے کو اس نے گالیاں نکالی, اس نے جوتا اتار کے اس کی خوب ٹھکائی کر دی. اس نے جوتے سے اس کو ٹھکائی کی تو وہ کہندا ٹھیک ہے واہ داتا جی اج لنگر چ جتیاں ہی نے تو پھر ساریاں نوں دیں. لو جی دیوانے لوگ ہوتے ہیں, پاگل لوگ. انہوں نے کہا لے پھر اج تیرے کو جتیاں کھا کے چلے ہیں, جتیاں پکائیاں نہیں اج پھر سارے جتیاں ہی دیں. ٹھیک ہے. اب یہ جی کہتے ہیں کہ وہ پولیس والوں کو کیا پتا, انہوں نے دھکا مار کے بلکہ اسٹیج سے نیچے پھینک دیا اس کو, وہ تو چل وڈا ولی اللہ فلانا, پھینک دیا. اب وہی ہوا, ٹیم بیچاری آئی, ٹیم آئی تو عوام کا رش, اوپر سے داتا صاحب کا پیار, اوپر سے ٹیم کا پیار, اوپر سے ورلڈ کپ کی جیت. ٹھیک ہے. اب ٹیم سمیت عمران خان صاحب تو اس وقت ابھی صوفی نہیں ہوئے تھے, دوسری ٹیم کی ساری این جی سی مست ملنگ وچ, انہوں نے ایک نواں ہی کام پی گیا. انہوں نے غریباں نوں کی پتا ہوئے. ٹھیک ہے. وہ ہن ہیرو بن کے آئے سن. ٹھیک ہے. وہ بھی سارے ٹرک شرک میں. اب جب جانے لگے دادا صاحب کے اندر, ٹھیک, پولیس کو ظاہری بات ہے سیکورٹی دینی تھی, ادھر سے عوام بھی ظاہری بات ہے عمران خان کو ہاتھ لگانا ہے, وسیم اکرم کو پکڑنا ہے, میاں داد نوں ہاتھ لگاؤ, عوام کا اپنا پریشر. جب دھکا لگا سارا یہ جو بھی ہجوم نے کیا دھکم پیل, وہ دھکم پیل میں ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ جوتوں سمیت پولیس بھی اور کرکٹ ٹیم بھی یہ دادا صاحب کے اندر انٹر ہو گئے آتے میں. ادھر کسی دیوانے نے روڑا پاتا, اوے جوتیاں پا کے اندر آ گئے نے. اوئے ہوئے 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 وہ جو زائرین کی جوتیاں وہاں جمع ہوئی ہوئی تھیں جو ویسے رکھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جی ورلڈ کپ کا خراج تحسین عوام نے وہاں شروع کر دیا. ٹھیک ہے. وہ جتی چلی, وہ لنگر وٹیا اٹھے, وہ جتی جناب لوگ جانا بچائیاں توڑ کے, نہ ٹیم نو جگہ لبے نہ پولیس نو جگہ لبے. ٹھیک ہے. عوام پاگل ہو گئی, داتا صاحب دے اندر آ گئے جتیاں سمیں. تو یار تسی انہوں نے بیچارے لے کے کیوں اتنے چلے ہو, وہ کرکٹ کھیڈتے ہیں بوٹ پا کے, انہوں دی مسیت تے بوٹ جائز نے. ٹھیک ہے. وہ دے اسٹیڈیم دے اندر ہوندے نے, انہاں ایک کپ جیت لیا ہے, وہ اتنے جوئے لگتے پے نے, مطلب اتنے شریعت کا کی کام ہے یا بابیاں کا کی کام ہے یا جو بھی تھا. لیکن ظاہری بات ہے لاہور کا کلچر, لاہوری حکومت سارا کچھ وہ کر کرا کے, وہ جڑا ایک پولیسیا جڑا بیچارہ سویر دا تھکیا سی کتے ڈیوٹی کر کے, انہیں پاگل چھیڑ دیتا, پاگل نو چپیڑا مار کے جتی مار دیتی, انہیں اگو کہہ چھڑیا. اب کہ اس کو کوئی سمجھے گا اس بات کو, لوگ تو نہیں اس بات کو مانیں گے. انہیں کہہ چھڑیا, انہیں کہا اچھا داتا اج لنگر چ جتیاں ہی نے, پھر ساریاں نوں دہیں برابری رکھی. وہ جوتیاں ہی پڑی. وہ سن 92, سن 96, سن 99, 2003, 2007, 2011, 2015 جتیاں ہی پہن رہی ہیں. اب وہ علیحدہ برکات ہے, میں نہیں کہتا اس چیز سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ریئیکٹ جو دیوانہ مستانہ کرتا ہے نا, وہ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں نا, اللہ تو آرام سے بیچ میں سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اللہ نے تو کیا کچھ نہیں, میرے بندے کو کسی نے تنگ کیا ہے, وہ بندہ ہی جو ہے اسی کے منہ سے نکلوا دیتا ہے, اسی کے ہاتھ سے کروا دیتا ہے, اسی کی زبان سے کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اوپر سے بندہ صاحب خود ہوش میں نہیں ہوتے, انہیں پتہ کوئی نہیں ہے, بندہ بھی بری تھے اللہ بھی بری. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوتی ہے اسٹیج مجذوبیت کی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں سے آگے ایک اسٹیج وہ ہے مستی. اب وہ مستی یہ ہے کہ آپ کو نشہ چڑھا ہوا ہے, ماشاءاللہ مست ہیں آپ, لیکن آپ کنٹرول میں ہوں. اب یہ کھیل ہے, آپ نے پی بھی ہو, پوری سرائی کو منہ لگا کے آپ پی گئے ہو, جم خانہ آپ نے سارا خالی کر دیا ہو, لیکن تسی مکرے بیٹھے ہو, وہ کی ہویا میں تو نہیں پیتی, مجھے تو نہیں پتا کون پی گئے. تو آپ ہوش میں بھی ہو. تو یہاں پہ بڑا مشکل سا کام ہے. ٹھیک ہے. اصل میں مجذوبیت میں تو آپ کو جان چھوٹ جاتی ہے جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا. آپ جیسے اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے آج لنگر جو جوتیاں نے سارے سبھی, ٹھیک ہے, مجذوب تھا, اس نے کہہ دیا, پڑھ گئی ساروں کو جوتیاں, جس مرضی بہانے سے پڑھیں, جیسے بھی پڑھیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جو ادھر اس دن سن 92 میں دادا صاحب تھے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں کہ وہ جو جوتیاں چلیں ادھر ٹیم نو بھی پتہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہاں بیچاریاں نو پئیاں نے,
تو وہ جوتی ہی جوتی ہوگی نا, بعد میں وہاں بندہ کوئی نہ نظر آئے, وہ سارے سینج جوتیاں ہی جوتیاں. مطلب وہ آپ کو پتہ ہے لڑکے والے شغل, وہ بعد انہیں ٹیم کو تھوڑی مارنی تھی, پولیس والوں پہ بھی غصے پرانے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک کی جگہ 70 ملنی شروع ہو گئی. وہ بیچارے نے ایک ماری سی, 69 اللہ بنوا لگ پیا, جو جس کا جو خراج تحسین تھا وہ شروع ہو گیا. تو وہ مجذوبیت میں تو معافی مل جاتی ہے, مجذوب کی تو پکڑ نہیں ہے, مجذوب تو اپنی ہوش میں نہیں ہے. لیکن جب آپ مستی میں ہیں تو آپ کا کنٹرول ہو, آپ نے اصل کنٹرول یہ ہے کہ آپ وہ ساری مستی میں ہوتے ہوئے آپ کا کنٹرول ہو, آپ ریئیکٹ نہ کریں. لاکھ آپ بہانے ڈالیں کہ وہ جی میرے منہ چوں نکل گیا, وہ جی میں بس منہ سے تو بعد میں نکلتا ہے, اندر سے پہلے نکل جاتا ہے. وہ جو دل کو کچھ ہوتا ہے نا, وہ کنٹرول ہو آپ کے پاس, آپ کا ظرف اتنا وسیع ہو کہ آپ لکڑ ہضم پتھر ہضم کر سکیں. ٹھیک ہے, رحمت للعالمین ایویں ہی نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے. نہیں تو سارے ہی بن جاتے, ہر کوئی کر لینا, وہ جی کوئی نہیں میں بھی معاف کیتا جی, میں بھی معاف کیتا جی, مینوں بھی ڈنڈے بجے سن میں بھی معاف کرتا, میں جوتیاں معاف کر دی, میں پتھر معاف کر دیے. نہیں نہیں نہیں, جن کا آپ بھلا کر رہے ہوں, جن کے بھلوں کے لیے آپ دن رات ایک کر رہے ہوں, وہی آپ کے دانت شہید کر رہے ہوں, وہی آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر رہے ہوں, وہی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوں, وہی آپ کی بلیسفیمی کر رہے ہوں, وہی آپ کے لیے رانگ پروپیگنڈا کر رہے ہوں, اور آپ پھر بھی ان کے لیے دعا گو ہوں, ان کے لیے ہدایت ہی نہیں, ان کے لیے جنت کا تحفہ لے کے پھر رہے ہوں, انہیں جنت کی طرف کھینچ رہے ہوں. رب نے ایویں نہیں کہہ دیا کہ بے شک تو خلق عظیم کی بلندیوں پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کائنات میں سارے ہی انسان ہیں, یہ چانس ساروں کے پاس ہی تھا, یہ سارے ہی کر لیں, ابھی بھی کر لیں, فارمولہ اوپن ہو گیا, اب کر لیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو وہ ہم درود شریف کی تسبیحاں پڑھتے ہیں, لیکن جب درود شریف پریکٹیکلی کرنے کا کام آتا ہے, جو میں کہتا ہوں درود شریف کرو, تو پریکٹیکل جب کرنے کا کام آتا ہے وہاں تو میں بھی گالیاں نکال رہا ہوتا ہوں. میرے پہ بھی کوئی چھٹے پھینک دے تو تیری ماں تیری پھینک, میری گاڑی بھی کوئی سائڈ سے غلط مار دے تو میں بھی تیری ماں تیری پھینک. کون دعا کرتا ہے کہ اللہ بھلا کرے آپ کا, چلے میں نے آپ کو معاف کیا, ٹھیک ہے. یا اس سے بھی آگے معاف کرنا یہ ہے کہ وہ اگلے بندے کو اس کی عزت نفس بھی نہ مجروح ہو. معاف کرنے میں تو اگلے کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, بہرحال آپ نے اس کے سر پہ احسان کر دیا, تو وہ بھی آپ اس طریقے سے کریں کہ اگلے کی عزت نفس بھی نہ مجروح ہو. میں بابا جی کو اس بات پہ بانا تھا, میں بابا جی کے ساتھ جو چلا تھا ان کے اس کنٹرول پہ چلا تھا, میں ان کی ان حرکتوں پہ چلا تھا, میں دیکھتا تھا زمانہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا, میں تپ جاتا تھا. فون کہتے بیٹا بابا ریئیکٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور سمجھ نہیں آتی تھی کئی بار. لیکن اب آپ بھی پاگلوں دیوانوں جنونیوں کی طرح آپ لگی, اوپر سے آپ شریعت کی بندی ہیں, آپ کے پاس آپ کی جو شکتیاں ہیں نا وہ آلریڈی شریعت کی شکتیاں آپ کی, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی آپ کے پاس فیض یا جو بھی ہے وہ ہے, آلریڈی اس کو کیپ کر دیا جاتا ہے. آپ اسے سمجھو اسے کیپ کر دیا, جیسے کیا جاتا ہے یار ہو گیا جو تو ہے سے کسی زمانے جو اسسٹنٹ پروفیسر پر اردو پروفیسر ہیں, بھول جا جڑیاں اسسٹنٹ پروفیسر دو تم بچیاں نوں چپیڑا مارتا سا ہوں کم نہیں کرنا, اردو پروفیسر ہے, ٹھیک ہے. یہ اب آپ ڈین ہے تو اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اب آپ کا ایک اپنا ڈیکورم ہے, اب آپ وی سی ہیں یونیورسٹی کے, تو اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اب آپ نے ایسے چلنا ہے. وہ پچھلا سارا کچھ ہی آپ کے اندر ہوتا ہے, لیکن اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں بھی میں جو کر رہا ہوں یہ تھیوری کی باتیں ہیں, پریکٹیکل میں یہ بڑی مشکل ہے. اور پریکٹیکل جس کو وہ کرا دے تو کرا دے, ٹھیک ہے, میرے جیسے تو قدم قدم پہ فیل ہو جاتے ہیں. تو میرے ذمہ چونکہ آپ اب دم بھی میرا بھرتی ہیں, ڈاکٹر جوید سار جوید نے دعا کرائی, سارا کچھ کرایا, تو دعا کرانی بھی میرے نہ جڑ کے ہیں, ٹھیک ہے. وہ شکتیاں نہ تو میرا ہی لگنا ہوتا ہے کہ پستول ہے پڑھایا کنے سی, تو پکڑا تو میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو وہ جو بے باکی ہوتی ہے نا آپ لوگوں میں, آپ نے اس سسٹم کو دیکھ لیا نا, آپ نے اتنے سسٹموں میں تو پھری ہوئی ہیں, آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یار یہ ہے 100% تیر بہدف ہے, یہ زیرو رزلٹ کا چانس ہی کوئی نہیں ہے, یہ اگلے کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہوتی ہے, ادروائز دیر از نو وے.
ٹھیک ہے. اب یہ وہ پوزیشن ہے جس میں انسان کسی بھی فن خانی میں کسی وقت آ سکتا ہے, لیکن یہاں پہ وہی کامیاب ہیں جو عاجزی میں ہیں. گالیاں کھا کے بھی دعا دینا, دانت شہید کرا کے بھی دعا دینا, بچے ذبح کرا کے بھی دعا دینا, یہ شاعر و شاعری میں بہت زبردست ہے. پریکٹیکل میں یہ آسان ہے. آہ نہ نکلے, کسی کا بچہ سامنے ذبح ہو رہا ہو, 6 ماہ کا تیر اس کو لگے, 3 دن کا وہ پیاسا ہو, آہ نہیں نکلے گی, لیکن کڈنا نہیں کڈی. وہ بچے نے نہیں کڈی, انہیں تیر ہتھے کھا لیا کیونکہ انہیں قرآن پڑھیا ہے. انہوں نے قرآن ماؤں کے پیٹوں سے پیچھے سے قرآن ہے, چلتے پھرتے قرآن مبین ہے. وہ لوگ اللہ نے ایویں تو نہیں نا انہیں درجے دیے. اب یہ کہتے 5 تن پاک کیا ہے, تو یار قرآن دیکھ لو, 61 آیت دیکھ لو آل عمران کی. میں کہاں کہہ رہا ہوں یہ کچھ, اس کو اس ریفرنس سے بس بات کی جاتی ہے. باقی کوئی ان کے درجات میں تو نہیں بیان کرنے بیٹھا ہوا, میری اوقات ہی نہیں ہے, میں ان کو کیا بیان کروں گا. جن کو خدا نے عزت دی ہے میں نے کیا عزت دینی انہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہی ہے. جنہیں اللہ نے اونچا رکھا ہے وہی اونچے رہیں گے, جنہیں اللہ نے نیچا رکھا ہے ان کا کام ہے جو پر. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان